بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان۔ لیکن کیا ہم زندہ قوم ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی آپس میں بھائی بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے۔ میرا امتی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میرا امتی تو جھوٹ نہیں بولتا، میرا امتی تو رشوت نہیں لیتا، میرا امتی ملاوٹ کرنے والا نہیں ہے، میرا امتی جھوٹ نہیں بولتا، گالی نہیں بکتا، میرا امتی کسی کی عزت اور کسی کی ماں بہن بیٹی کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کیا ہم ویسے ہی ہیں؟ کیا نبی رحمت للعالمین ہے تو کیا ہم اس امت کو ساری دنیا کے لیے رحمت نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے رویے، کیا ہمارے طریقے، کیا ساری دنیا کو ہم سے سیکھنا نہیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ وی آر دا مسلم، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک زندہ قوم ہیں، لیکن ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے تو ضمیر مردہ ہو گئے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ملاوٹ ہم کر رہے ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ ہم دے رہے ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ رشوت ہمارے اداروں میں چل رہی ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اخلاقیات ہمارے تباہ ہو گئے۔ کیوں؟ آج ہم جب کہ کرونا وائرس کی وجہ سے متحد ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے اور ناجائز منافع خوری نہیں ہونی چاہیے، تو کیا ہمارے ماسک ہماری مارکیٹوں سے غائب ہو گئے؟ 20 روپے والی چیز وہ 200 روپے کی بکنا شروع ہوگی، سینیٹائزر جو 200 کا ہے وہ 2000 کا بکنا شروع ہو گیا۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس ملک کی بنیادوں میں ہمارے اسلاف کا خون ہے، ہمارے شہیدوں کا خون ہے، ان کا لہو ہے، انہوں نے اس ملک کو بنایا۔ ہمیں تو چاہیے کہ اس ملک کو سنواریں، لیکن ہم اس ملک کو اور تباہ و برباد کرنا شروع ہو گئے۔ کیا ہماری ڈیوٹی نہیں کہ آج ہم ایک ہوں، ہاتھ میں ہاتھ ملائیں، غریب اور مجبور کا ساتھ دیں، غریبوں کی مدد کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی تو زکوٰۃ دینے والا ہے، میری امت کے امیر لوگ، میری امت کے غریب لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، ہمساؤں کا خیال رکھنے والے ہیں، بہن بھائیوں سے محبت کرنے والے ہیں، بڑوں کا احترام کرنے والے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے رب کے سامنے جھکنے والے۔ رب کے سامنے جھکنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ جب ہم رب کے سامنے جھکتے ہیں تو ہم نے اللہ سے عہد کر لیا کہ اللہ تیری اور تیرے رسول کی مان کر چلیں گے، لیکن ہم تو ضمیر ہمارے مردہ ہو گئے۔ ہم زندہ قوم ہیں مردہ ضمیر کے ساتھ۔ آج تو ایسا ہونا چاہیے کہ امیروں کو نکلنا چاہیے اور غریبوں کے اندر ماسک تقسیم کرنے چاہیے، سینیٹائزر تقسیم کرنے چاہیے۔ آج تو ہماری کمپنیز جو ماسک بناتی ہیں، ہماری کمپنیز جو سینیٹائزر بناتی ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے کیمپ کریں جہاں تمام لوگوں کو ماسک بھی دیے جائیں، سینیٹائزر بھی دیے جائیں، ایسی تمام سہولیات میسر کی جائیں۔ آج ہمارے ڈاکٹر ہاسپٹلوں میں جانے سے گھبرا رہے ہیں۔ چائنا کی مثال دیکھیں، چائنا کے ڈاکٹرز نے مل کے کرونا کا مقابلہ کیا، کرونا سے ڈرے نہیں، کتنے دن ہاسپٹل میں رہے اور انہوں نے کنٹین کر لیا اس مسئلے کو۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر ایک پینک ہے، کہیں مجھے نہ ہو جائے، کہیں مجھے نہ ہو جائے۔ منافع جب رمضان آتا ہے تو ہم یہ امت ہے، رمضان آتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی، یہ امت ہے۔ کوئی ایسا ایونٹ آئے، کوئی فنکشن آئے، کوئی ایسی 14 اگست آئے، کوئی بھی ایسا ایونٹ آئے، اسلامی آئے غیر اسلامی آئے، جیسا بھی ایونٹ آئے، ہماری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ہمارے کپڑے مہنگے ہو جاتے ہیں۔ ہم کم منافع نہیں لے سکتے جن دنوں میں پوری دنیا میں سیلز اور آفر لگی ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک میں 20 روپے والی چیز 200 روپے کی ہم بیچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میری التجا ہے، میری یہ ریکویسٹ ہے، میں درخواست کرتا ہوں اس ملک کے اساتذہ اکرام سے کہ وہ اخلاقیات کا درس دیں اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ میری یہ التجا ہے اس ملک کے ڈاکٹر سے کہ پلیز وہ مسیحا بنے۔ میری التجا ہے اس ملک کے والدین سے، اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھائیں، اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تبلیغ کریں، اپنے بچوں کو اخلاقیات میں ایک دوسرے سے برتری لینے کی تعلیم دیں۔ میری التجا ہے اس ملک کے علماء اکرام سے کہ اس ملک سے آپ فرقہ واریت کی جڑوں کو ایریڈیکیٹ کر دیں، اکھاڑ کے رکھ دیں۔ جب ہمارا اللہ ایک
ہمارا قرآن ایک، ہمارا نبی رحمت للعالمین، تو ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ میری التجا ہے اس ملک کے نوجوانوں سے کہ اے نوجوانوں اٹھو اور اپنے ملک کو سنوارو، اے نوجوانوں اٹھو، ایجوکیشن حاصل کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ آج ملک کو آپ کی ضرورت ہے، آج ملک دیکھ رہا ہے، یہ وہ نوجوان ہیں جن کے لیے علامہ اقبال نے شعر پڑھے، یہ وہ نوجوان ہیں جن کے لیے ہمارے اہل علم لوگ ان پر نظریں بٹھائے ہوئے ہیں، نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ یہ قوم اٹھے گی اور دنیا میں اپنا ایک مقام پیدا کرے گی۔ لیکن آج جہاں ہم جاتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں وی آر پاکستانی، تو کہا جاتا ہے یہ تو ملاوٹ والے ملک سے آ گئے، یہ جھوٹ والے ملک سے آ گئے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کو تو مسلمان کا ساتھ دینا ہے، ہم اپنے ہی مسلمانوں کو زہر پلا رہے ہیں، ہم اپنے ہی مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، انصاف بک رہا ہے۔ سیاستدان ہیں تو وہ ایسے قوانین بنا رہے ہیں جس سے غریب کو نقصان اور امیر ترین ہوتا جا رہا ہے۔ خدا را میری یہ ریکویسٹ ہے اس پوری قوم سے، خدا کے لیے اب اس طرح کے واقعات، اس طرح کرونا وائرس، اس طرح کی کوئی بھی تکلیفیں آئیں تو ایک ہو، ہم پاکستانی قوم ہیں، کسی سیاستدان کو نہ دیکھیں، کسی ٹیم کو، کسی ایسی جماعت کو نہ دیکھیں کہ ہم اس کے لیے اب یہ جماعت چلے گی تو پھر ہم چلیں گے، نہیں، ہم ایک قوم بنیں، ہم یونائٹڈ ہوں، اپنے ملک کو صاف کریں، اس کی پولوشن کو صاف کریں، اس کے گند کو صاف کریں، آئیں ہم اپنے ملک میں اخلاقیات کی تعلیم ایک دوسرے کو پہنچائیں، آئیں ہم اپنے آپ کو ایسا پاکستانی اور ایسا مسلم بنائیں کہ دنیا ایگزامپل دے۔ آج ایک ہونا تو یہ چاہیے جب پوری دنیا میں اعلان ہو کہ پوری دنیا میں کون سا ملک یا کون سا شہر ایماندار ہے، تو نام تو پاکستان کا آنا چاہیے، نام تو سعودی عربیہ کا آنا چاہیے، تو نام کبھی ٹوکیو کا آ رہا ہے، تو نام کبھی نیوزی لینڈ کا آ رہا ہے، تو نام کبھی امریکہ کا آ رہا ہے۔ خدا کے لیے آئیں اس ملک کو سنبھالیں، اے نوجوانوں آؤ، ایجوکیشن حاصل کرو، باہر نکلو، اس ملک کی غریب بچیوں کے سر کے اوپر سارے ہاتھ رکھیں، آؤ ایجوکیشن کو عام کریں، آؤ اس ملک میں بزرگوں کی عزت کرنا سکھائیں، آؤ رولز کو کیسے ہم نے اوائڈ کرنا ہے، رولز کو کیسے ہم نے ماننا ہے، سڑکوں کو کیسے کراس کرنا ہے، ڈرائیونگ ہم نے کیسے کرنی ہے، کچرا اور گند ہم نے کہاں پھینکنا ہے، جس طرح اپنے گھروں کو صاف رکھنا ہے اس طرح ہی اپنے ملک کو صاف رکھیں۔ آؤ مل کر کام کریں، آؤ مل کر ایک بازو بنیں، آؤ مل کر ایک جسم بنیں، آؤ مل کر بھائی بنیں، اور آؤ مل کر اس ملک کو اوپر لے کے جائیں، اس ملک کا نام دنیا میں روشن کریں۔ آؤ، ہمارے اسلاف نے تو اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اس ملک کو بنایا، آؤ ہم صرف اس ملک کو سنواریں، مل کر سنواریں، ایسے سیاستدانوں کو لے کے آئیں جو ایماندار ہوں، جو پڑھے لکھے ہوں۔ پلیز میری التجا ہے اس ملک کی عدلیہ سے، پولیس سے، عوام سے، ماؤں سے، نوجوانوں سے، علماء اکرام سے کہ پلیز ہمارے اخلاقیات کو ٹھیک کیا جائے، معاشرت سکھائی جائے، ہمیں اٹھنا بیٹھنا، ہمیں ایٹیکیٹ چلنا پھرنا سکھایا جائے۔ پلیز فار گاڈ سیک میرے اس میسج کو بھی عام کریں، اس کو شیئر کریں، اور پلیز آؤ مل کر اپنے ملک کو سنواریں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ پلیز شیئر اٹ فار ادرس۔